بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام اقبال میں عورت کا مقام و مرتبہ۔ محمد اقبال لاہوری شاعر، فلسفہ دان، حقوق دان اور سیاست مدار ایک ایسے نام ہیں جن کے کلام سے ساری دنیا پر ایک روشنی ڈالی ہوئی ہے۔ وہ چاہے شاعر کے مقام میں ہو، چاہے ایک خطیب کے مقام میں ہو، چاہے جب وہ تحریر لکھتے ہیں، بہرحال وہ مسلمانوں کی بیداری پر سوچتے ہیں۔ وہ ایک پیامبر ہے، لوگوں کو پیام دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اقبال کی کوئی خلوت ہے ہی نہیں، جس طرح وہ نہیں کہ وہ خلوت میں اپنے لیے وہ گنگنائے، خلوت میں بھی ہمیشہ ان کے مخاطب ہوتے ہیں۔ اور جیسا علامہ اقبال نے ہمیشہ قرآن پاک کو مد نظر رکھا ہے، قرآن پاک میں جو وہاں ہدایت موجود ہے ان کو مد نظر رکھ کے انہوں نے شاعری کی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں جیسا کہ مرد اور زن کبھی یہ اکٹھے ہوتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، علامہ اقبال کی شاعری میں بھی جہاں انہوں نے کچھ سبق آموز پیامات دیے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں کہ ان کے مخاطب مرد ہے یا عورت ہے، کیونکہ فلسفے اقبال تو وہی قرآن ہے۔ وہ کہتے ہیں گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن بجز قرآن، جز به قرآن زیستن۔ پھر اسی طرح اقبال کے تفکر میں جو عورت کا مقام ہے وہ یہ جو قرآن پاک میں عورت کے لیے وہ مد نظر رکھا گیا ہے۔ ایک شعر ہے علامہ اقبال کا، وہ اس میں کہتے ہیں کہ اگرچہ عورت، کیونکہ کچھ باقی اشعار ہے وہ عورت کا ایک خاص انہیں ایک مقام دیا ہے، عورت کو مخاطب کر دیا ہے، عورت کے بارے میں شاعری کی ہے۔ اگرچہ عورت ایک مٹی سے ہے، مٹی سے وہ بنی ہوئی ہے، مگر عورت کا جو مقام ہے، جو عزت ہے، وہ ثریا سے بھی وہ زیادہ اونچا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک انمول جوہر کی طرح وہ اس دنیا میں وہ ایک چھپی ہوئی ہے۔ شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا دور مکنون۔ اور اسی طرح رموز بے خودی میں اقبال نے حدیث نبوی کی طرف اشارہ کر کے وہ کہتے ہیں ان کے نازد بر وجودش کائنات، ذکر او فرمود با طیب و صلات۔ یعنی یہاں انہوں نے حدیث نبوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جو عورت ہے اس کا جو مقام ہے صفائی اور نماز، اسی طرح ہے جو جسم و روح کی پاکیزگی اور جسم و روح کی ایک لطافت کا وہ باعث تو یہ بن سکتی ہے۔ اسی طرح اقبال کے کلام میں ہم عورت کو مختلف پہلوؤں میں ہم دیکھتے ہیں، ایک عورت کا ایک منظر مختلف پہلوؤں سے ہمارے سامنے وہ یہ نظر آتا ہے۔ جیسا کہ اقبال نے خودی کے فلسفے پر کافی شاعری کی ہے، یعنی خودی ایک محوریت رکھتی ہے ان کی شاعری میں، اس فلسفے بھی انہوں نے عورت کو مد نظر رکھا ہے۔ ہم جب اقبال کا دور دیکھتے ہیں وہ دور ہے جو پورے ہندوستان میں، اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، وہ پورے بر صغیر میں یہ استعماریت کا قابو تھا، تو استعمار کے قبضے میں لوگ آئے تھے۔ پھر اقبال نے سوچا تھا یہ جو خاص طور پر جو مسلمان ایک خود کمبینی کا شکار تھے، اقبال نے سوچا کہ اس سے نجات پانے کے لیے جو بہترین راستہ ہے اور یہ ہے کہ وہ خودی کی قدر کریں، خودی کی طرف وہ متوجہ ہو جائیں۔ پھر اس حوالے سے ان کے جو اشعار ہے ز آغاز خودی کس را خبر نیست، خودی در حلقه شام و سحر نیست، خودی را از وجود حق وجودی، خودی را از نمود حق نمودی۔
اس طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورت کو بھی انہیں اس فلسفے میں شامل کیا ہے. جہاں تک ان کے کچھ اشعار عورت ہو چاہے یعنی مرد ہو کوئی فرق نہیں ہے, ان کو خود ہی کی طرف اشارہ وہ کرتے ہیں, مگر کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان دونوں کو الگ الگ کرتے ہیں, بلکہ عورت کو ایک خاص مقام دیتے ہیں. جو ہر مرد عیان ہوتا ہے بے منت غیر, غیر کے ہاتھ میں ہے جو ہر عورت کی نمود. یہ جو شعر ہے کافی اس پر ہنگامہ ہوا. کچھ ناقادوں نے کہا کہ اقبال کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو عورت کی نمود ہے مرد غیر کے ہاتھوں میں ہوتا ہے, یعنی شاید یہاں غیر مرد ہے, یعنی عورت کی خود وہ اپنی نمود کا باعث نہیں بن سکتی ہے. حالانکہ کیسے ممکن ہے جب علامہ اقبال قرآن پاک کو ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں, اسی کے مطابق وہ شاعری کرتے ہیں, اس کے مطابق وہ سوچتے ہیں, کیسا ممکن ہے کہ وہ ایسی شاعری کرے؟ کیونکہ اقبال کی ایسی شاعری ہے کوئی اس طرح اس لیول میں نہیں کہ ایک دفعہ ہم پڑھ کے وہ جو معنی سمجھ آتا ہے وہی ہم پکڑ لیں. اس کی گہرائی میں چلا جانا چاہیے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. آپ دیکھیں جب اقبال کے یہ اشعار سامنے آتے ہیں, تفاوت نہ دیکھا زن و شو میں نے, وہ خلوت نشین ہے, یہ خلوت نشین ہے, ابھی تک کہ پردے میں اولاد آدم کسی کی خودی آشکارا نہیں ہے. یعنی یہاں تو انہوں نے کوئی اس طرح فرق نہیں رکھا ہے, کھول کر بیان کیا ہے, اظہار کیا ہے کہ یہ دونوں کا ایک ہی مقام ہے, یہ خلوت نشین ہے وہ خلوت نشین ہے, کوئی فرق نہیں ہے. پھر کیسے ممکن ہے جب اقبالیہ اشعار کہتے ہیں پھر ادھر یہ کہیں گے وہ عورت خود ہی اپنے وہ نمود کا باعث وہ نہیں بن سکتی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. یہاں جو غیر کے ہاتھ میں یہ جو عبارت آئی ہے, یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر وہ خود ہی بنائے, وہ خود ہی کو بیدار کرے, بلکہ وہ دو باتوں پر وہ تاکید کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو عورت کا مقام ہے اس کی پہچان ہونی چاہیے غیر کے ہاتھ میں. جب دوسرے لوگ ان کی قدر کریں, ان کی خودی کو وہ سمجھ لیں, تو پھر اس کی نمود کا سبب بنتے ہیں. اور کیونکہ ایک اور جگہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ 1000 بار حکیموں نے اس کو سلجھایا مگر یہ مسئلہ زن رہا وہی کا وہی. یعنی ابھی کوئی اس میں وہ ترقی نہیں آئی ہے, حالانکہ اس میں کچھ عورت کی طرف اور زیادہ متوجہ ہونا چاہیے, ان کے مسائل کو سمجھنا چاہیے. یا مثلا جو ہم دوسری وجہ ہم پیش کر سکتے ہیں یہ کہ یہ جو عبارت غیر کے ہاتھ میں, یہاں اس کا مطلب یہ کہ عورت کی جو خودی ہے یہ اگر یہ بن جائے پھر یہ دوسروں میں بھی وہ خودی کی بیداری ہوتی ہے. یعنی دوسروں کے جو خودی ہے اس کا اگر بیدار کرنا ہے, پھر عورت کے خودی بیدار ہو جائے تو پھر یہ دوسروں کی بیداری بھی ہو جاتی ہے. یعنی وہ دوسروں کی خودی کا باعث بھی عورت تو یہ بن سکتی ہے. جیسا انہوں نے کہا ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درون. یعنی جب ہم اقبال کے مختلف اشعار کو ہم مرتب کرتے ہیں تو پھر ہم سب اشعار کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں, کیونکہ اقبال کی شاعری میں ایک سوچ کی ترتیب موجود ہے. جس طرح قرآن پاک کی تفسیر کرنی اور مختلف آیات کو وہ رکھتے ہیں, مختلف جو موضوعات ہے, تو پھر وہ صحیح تفسیر نکلتی ہے. اقبال کے شعر ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی شعر لے لیں, ہم سمجھیں یہ بات یہاں ختم ہوئی. جب ہم سبھی اشعار کو دیکھتے ہیں جو عورت کے حوالے سے, خودی کے فلسفے کے حوالے سے, پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں جو عبارت غیر کے ہاتھ میں وہ نہیں ہے جو نقادوں نے کہا, یعنی یہاں عورت کی کمی کی طرف اشارہ ہوا ہے. یا مثلا ایک اور مصرع ہے اقبال یہاں جو عورت کو وجود ہے کہتے ہیں وہ ایک اس میں ایک تخلیقی ہے, اس میں ایک تخلیقی ایک جوش ہے.
آتشین لذت تخلیق سے ہے اس کا وجود. اور ایک اور جگہ انہوں نے عورت کو ایک سیب کی طرف وہ تشبیہ دیتے ہیں کہ جب تک یہ سیب نہ ہو تو اس میں پھر جو قطرہ ہے وہ گوہر میں بدل نہیں جا سکتا ہے. یعنی اسی طرح وہ ہر چیز جو اس دنیا میں ایک قابل قدر چیز وجود میں آتی ہے، اقبال کے یہاں یہ خیال ہے کہ وہ عورت کی وجود سے وہ قابل قدر چیز وجود میں آتی ہے. آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے، وہ قطرے انسان کبھی بندھا نہیں گوہر. اور دوسری بات، اگر ایک اور شعر کی طرف میں توجہ دلانا چاہتی ہوں، پوشش اوریانی مردان زن است، حسن و دلجو عشق را پیراہن است. جب ایسے اشعار اقبال نے سنائے، پھر ہم دیکھتے ہیں کس طرح وہ عورت کو ایک بہت اعلیٰ مقام دے رہا ہے. کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ تعبیر نکالیں کہ یعنی اقبال کا جو شعر ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ عورت میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے، وہ خود ہی پیدا نہیں کر سکتی ہے. اب ایک دوسرا عنوان ہے، اس کی طرف میں جاتی ہوں، عورت اور تعلیم. اقبال کے فلسفے میں نہ صرف عورت کی تعلیم پر بہت کافی زور دیا گیا ہے، بلکہ عورت کی تعلیم کو ایک قوم کی تقدیر بننے میں وہ بہت کافی اثر انداز وہ سمجھتے ہیں. مثلاً انہوں نے کہا ہے کہ جس علم کی تأثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. اس شعر سے بالکل یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اقبال عورت کی تعلیم پر ضرور تاکید کرتے ہیں، مگر ایک شرط بھی قائل ہے کہ وہ تعلیم صحیح ہے جو عورت کو اپنے مذہب سے دور نہ کرے، جو مذہبی فرائض ہے، جو مذہبی عقیدے ہے، وہ تعلیم انہی کے بنیاد پر ہو. وہ علم جو عورت سے اس کے اعلیٰ خصوصیات کو چھین لیتا ہے، تو یہ اقبال کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے. اور خاص طور پر اگر ایسی تعلیم ہو جس سے عورت اپنے زنانہ پن سے دور ہو جائے، جو ایک عورت کی ذمہ داریاں ہیں اس سے دور ہو جائے، تو وہ تعلیم بھی اقبال کے ہاں ناپسند ہے. بیگانے رہے دین سے اگر مدرسے زن ہے، عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت. یعنی یہ بالکل اس کو یہ موت کے برابر وہ سمجھتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کے یہاں وہی تعلیم عورت کے لیے یہ مقرر ہوئی ہے جو مذہب سے جدا نہ ہو، کیونکہ اقبال کے تفکر میں مذہب وہی زندگی کی بنیاد ہے. اسی طرح اقبال نے اولاد کی تعلیم اور تربیت میں ایک عورت کو ایک خاص مقام دیا ہے کہ اگر جب عورت ایک ماں کے مقام میں آ جاتی ہے، ایک ماں کی حیثیت سے، تو وہاں پھر اقبال نے کہا ہے ان کا یہ مقام ہے وہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت میں. اور بلکہ اقبال نے ماں کے مقام کو تعلیم سے وہ زیادہ اوپر سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر ایک عورت اچھی ماں بنے بہتر ہے اس سے کہ وہ ایک عالم بنے. مگر اس میں تو کوئی وہ مخالفت نہیں ہے کہ ماں تعلیم حاصل نہ کرے، مگر ان کا یہ مطلب ہے کہ علم تو صحیح ہے مگر ان کو جو ماں کا مقام ہے اس سے بھی دور نہ کرے. اور جن عورتوں کے ہاں وہ عورتیں جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں، ان کو بھی اقبال ان کی بھی قدر کرتے ہیں، ان کی بھی عزت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مکالمات افلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون. ان کا یہ مطلب ہے افلاطون تو عورت افلاطون نہیں بنا
مگر ان کے دامن سے کتنے افلاطون وجود میں آئے. عورت اور آزادی آج کل کے جو معاصر دور چل رہا ہے، خاص طور پر یہ اقبال کے کلام کو دیکھنا چاہیے کہ عورت اور آزادی کے بارے میں انہوں نے کس طرح شاعری کیا. اقبال کبھی نہیں کہتے ہیں کہ عورتوں پر پابندی لگائیں، آزادی کے قائل، مگر کیسی آزادی؟ وہ ایسی آزادی کے اسلام کے خلاف ہو وہ قبول نہیں کرتے، کیونکہ اقبال کا یہ خیال ہے کہ جو مذہب پہ ایک فطری ہے، ایک فطری مذہب، ایک فطری یعنی انسان کے اندر جو خواہشات ہے بالکل انہی خواہشات کے مطابق یہ مذہب سامنے آیا ہے. اور اس طرح اگر کسی ملک میں یہ جو حدود ہے، جو مذہبی حدود ہے، ان کو نظر انداز کیے جائیں اور عورت کے ساتھ آزادی و وابستہ کریں تو آخر میں یہ مانا پڑے گا یہ جو آزادی ہے اس سے عورت پٹک جاتی ہے. اور ایک مصرع ہے وہ کہتے ہیں نسوانیت زن کو نگہبان فقط مرد. یہاں بھی یہ کافی سوالات اٹھ گئے ہیں نقادوں کے ہاں کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ عورت کو بالکل آزادی منع ہے اور جو اس کی نگہبانی ہے مرد کو کرنا چاہیے. حالانکہ اس سے بات نہیں ہے. اقبال اس زمانے میں رہتے تھے جو زیادہ ایک ہندوؤں کا قانون بھی چل رہا تھا، ان کی ایک تہذیب کا رواج تھا مانو. اس میں یہ تھا کہ ایک عورت جب تک ایک بچی ہے وہ اپنے ماں باپ کی نگرانی میں وہ ہوتی ہے، جب شادی کرتی ہے اپنے میاں کی نگرانی میں، اس کے بعد جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو وہ اپنے بیٹے، اور اگر بیٹے نہ ہو بہرحال کسی جو ہے قریب رشتہ دار ہے مرد ہے ان کی نگرانی میں آ جاتی ہے. اور حالانکہ اقبال تو ہندوؤں کی تہذیب سے تو کافی وہ مخالف تھے. ان کا یہ تھا کہ اسلام کے طریقے پر چلنا چاہیے. پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس طرح عورت کو بالکل یہ کہیں کہ عورت کا جو اختیار ہے بس یہ مرد کے ہاتھ میں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں جو نگہبان کا لفظ ہے یعنی تحفظ دینے والا، یعنی جو مرد ہے یہ عورت کی عزت کو جانا چاہیے، اس کو تحفظ کرنا چاہیے. کیونکہ ایک اور شعر میں وہ کہتے ہیں مرد و زن وابسته یکدیگرند کائنات شوق را صورت کرند. جب ایسا شعر وہ اقبال کہتے ہیں کیسے ممکن ہے یہ وابستگی دونوں کے ساتھ، وہ دونوں کی وابستگی کو وہ جوڑ دیتے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ پھر یہ کہیں کہ نگہبان کا مطلب ہے کہ یعنی زن کا سارا اختیار یا مرد کے ہاتھ میں؟ ایسا نہیں ممکن. اور بہرحال جو آخر میں وہ جو زن سے متعلق ہے وہ آزادی ہے، وہ اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ زن کو خود جاننا چاہیے کہ اس کی آزادی کس حد تک ہونا چاہیے. وہ کوئی اس میں نہ پابندی کی تعین کرتے ہیں، بس کہتے ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو. تو اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش، مجبور ہے معذور ہے مردان خردمند. کیا چیز سے آرائش و قیمت میں زیادہ آزادی نسوان کے زمرد کا گلوبر. یعنی وہ آزادی اگر قابل چیز ہے، کیا وہ زمردین جو ہار ہے اس کی قدر زیادہ ہے یا آزادی؟ یعنی وہ آزادی نہیں ہے کہ اگر عورت جو کچھ وہ دکھائیں دوسروں کو، آپ سجا کر باہر نکلیں، یہ آزادی کا مطلب نہیں ہے. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ جو آزادی ہے وہ آزادی نسوان تو اور مطلب ہے، اور یہ آزادی سوچ ہے کہ عورت اپنی زندگی پر وہ اختیار حاصل کرے. بہرحال جو ایک رہا شدہ عورت ہے، یعنی وہ عورت جو ساری پابندیوں سے وہ چھوٹ گئی ہو اور اس کا اپنے اوپر وہ کوئی اخلاقی پابندی نہ لگائیں یا کوئی مذہبی پابندی نہ لگائیں، تو اقبال کے ہاں یہ بالکل ناپسند عورت ہے.
کیونکہ اقبال کہتے ہیں ایسی جو عورت ہے جب اپنے وہ جو اعلیٰ خصوصیات ہے وہ ان کو نظر انداز کرتی ہے، عورت جب ان خصوصیات کو ہٹا دیتی ہے تو پھر اپنی اولاد کی تربیت سے بھی وہ تو پھر یہ محروم رہ جاتی ہے. اور اگر وہ صرف اپنے وہ معاشرے میں ایکٹیو رہے، محفلوں میں جائے، تو ایسا وہ اس کی قدر بھی تو وہ کوئی کھو جائے گی. آتا ہے اب وہ دور کہ اولاد کے عوض کونسل کے ممبری کے لیے ووٹ چاہے گی. یہاں دیکھیں یعنی ووٹ، اگر وہ ووٹ چاہتے ہیں اس کو منع نہیں کرتا اقبال کہ کونسل میں نہ جائیں، معاشرے میں نہ جائیں. اگر اولاد کے عوض وہ عورت یہ کام کرے، اگر اپنے معاشرے میں جو سرگرمیاں میں ان کو اولاد پر ترجیح ہے، یہ غالب کے ہاں اقبال کے ہاں یہ ناپسند ہے. عورت اور قلب کے حوالے سے اقبال تو کافی سال مغرب میں وہ رہے، مغرب کو اچھی طرح وہ جانتے تھے، مغربی تہذیب، مغربی عورتوں کو دیکھا تھا، ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا، فلسفی شخصیت کا مالک تھے، تو ظاہر ہے ہر چیز کی گہرائی تک وہ سوچتے تھے. پھر اقبال اس طرح عورت کو بالکل پسند نہیں کرتے مغرب میں کہ وہ بس ایک گڑیا کی طرح باہر نکلے، شو کرے، دوسروں کو دکھائے. وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، اور اس کو بھی ناپسند کرتے ہیں کہ مسلمان عورتیں مغرب کی طرف دیکھ کے ان کی تقلید کریں سوچ سمجھے بغیر. بلکہ اقبال اس بات کو بہت خطرناک بھی وہ بتاتے ہیں. فریاد از افرنگ و دلاویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ. اقبال کبھی بھی عورتوں کی ترقی کی مخالفت کبھی انہوں نے نہیں کی ہے، بس یہ کہا ہے کہ اس طرح تقلید نہ کرو، آنکھیں کھول کے دیکھو مغربی عورتیں وہ کس جگہ میں وہ پہنچی ہیں. دیکھو وہ اگر تم نے ان سے سیکھنا ہے، دیکھو اپنے تہذیب کو دیکھو، اپنی تہذیب کو دیکھو، اپنے مذہب کو دیکھو، اپنے حدود کو دیکھو، پھر ان سے چیزیں لے لو. شرق را از خود برد تقلید غرب، باید این اقوام را تقلید غرب. قوت مغرب نه از چنگ و رباب، نیز رقص دختران بی حجاب. وہ بتا رہے ہیں کہ یہ نہ سوچیں اگر مغرب نے ترقی حاصل کی ہے، آگے بڑھ گیا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ کیونکہ عورتیں وہاں حجاب کے بغیر ہیں اس لیے ہے. یہ بات غلط ہے، یہ نہیں ہے، اس کی وجہ اور ہوگی. فتنه را که 100 فتنه به آغوشش بود، دختری هست که در مهد فرنگ است هنوز. اور اقبال کے تفکر میں ایسی عورتیں جو صرف یہ سوچتی ہیں ہر وقت کہ کیسے خود کو سجا کے باہر نکلیں، دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کریں، یہ جو ہے نا پھر یہ ان میں خودی بیدار نہیں ہوتی. وہ کب اپنے خودی کے بارے میں وہ سوچ سکتے ہیں، کب اپنے وہ جو ان کی اقدار ہے وہ ان کی طرف وہ متوجہ وہ ہو سکتی ہیں. کیونکہ اقبال یہ چاہتے ہیں کہ عورت کے جو اصلی پہچان ہے وہ ہو جائے. فساد کا ہے فرنگی معاشرت میں ظہور، کہ مرد سادہ ہے بیچارہ زن شناس نہیں ہے. یعنی مغرب میں اگر ایسے وہ عورت کو دیکھتے ہیں، اس طرح کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ ابھی وہ ان کی سادگی ہے کہ عورت کے مقام کی پہچان نہیں ہے. اس طرح جو عورت ہے وہ عورت خاصہ جو فرنگ میں جو مغرب میں اگر ماں سے یعنی وہ بچے کو کسی بچے گود میں نہیں لیتی، بچے کو نہیں پالتی، تو ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہے. یہ بھی ناپسند ہے. اقبال کہتے ہیں یہ موت ہے. تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت ہے، حضرت انسان کے لیے اس کا اثر موت. کیونکہ اقبال کا یہ کہنا ہے کہ اگر جو مامتا ہے، جو مامتا کا جذبہ ہے، اگر ایک عورت کے اندر وہ پیدا نہ ہو
پھر وہ عورت دوسروں کی جو ایک محبت سے بھرپور ایک آشیانہ ہے، ایک گھر ہے، وہ اس کو نہیں سمجھ سکتی ہے. وان توهی آغوش نازک پیکری، خانه پرورد نگاهش محشری. علم او بار عمومت بر نتافت، بر سر شامش یکی اختر نتافت. فکر او از تاب مغرب روشن است، ظاهرش زن باطن او نازن است. اقبال نے کھول کر حجاب کی طرف اشارہ کیا ہے. حجاب کو وہ ایک لازم وہ سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں ای ردایت پرده ناموس ما، تاب تو سرمایه فانوس ما. طینت پاک تو ما را رحمت است، قوت دین و اساس ملت است. یعنی جو عورت کا حجاب ہے یہ ایک قوم کی بنیاد ہے، مذہب کی طاقت ہے. مگر البتہ اقبال نے جو چادر کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ سب حجاب ہم نکالتے ہیں، وہ ان کے ہاں ایک روشنی کا مظہر ہے کہ اس سے گھر کا ماحول گرم ہوتا ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ جو ایک مسلمان عورت کی ذات ہے وہ ایسی ذات ہے جو ایک قوم کی بنیاد ہے. اور جس طرح زن کا جو حیا ہے، زن کا جو وقار ہے، زن کا جو حجاب ہے، یہ ایک بالکل ایک صاف ستھرے گھر کا باعث وہ یہ بنتا ہے. اور وہ بلکہ نہ صرف ایک گھر کے صفائی کا باعث بنتی ہے مگر بلکہ معاشرے کی پاکیزگی کا سبب بھی بنتی ہے. اور وہ ایک مثال دیتے ہیں، بہت خوبصورت مثال، کہ آپ دیکھیں جو جہان کا خالق ہے وہ کیا دیکھنے میں آتا ہے، وہ حجاب میں ہے، پھر بھی اس کی روشنی میں تو اس کی روشنی دنیا میں پھیل گئی ہے. جهان تابی ز نور حق بیاموز، که او با صد تجلی در حجاب است. اب دیکھیں حجاب کا مطلب کیا ہے. اقبال کا مقصد حجاب کہنے سے صرف وہ حجاب کرنا نہیں ہے، باطنی حجاب بھی ہے. اقبال نے باطنی حجاب پر زیادہ زور دیا ہے. ظاہری حجاب بھی اس کے ذیل میں، اس کی تحت میں بھی آ جاتا ہے. بڑھ جاتا ہے جب ذوق نظر اپنی حدوں سے ہو جاتے ہیں افکار پراکنده و ابتر. اسی طرح ایک اور پہلو ہے عورت اور ماں. اقبال ماں کی بہت قدر اور ماں کے مقام کی بہت قدر کرتے ہیں، اور ان کا جو کردار ہے اس دنیا کی ترتیب پیدا کرنے میں اس کو بہت ہی اہم وہ سمجھتا ہے. جهان را محکمی از امهات است، نهادشان امین ممکنات است. انہوں نے کئی جا کہا ہے کہ یہ جو ایک معاشرہ ہے، خاص طور پر اسلامی معاشرہ کا جو تحفظ ہے اس کی عزت ماں سے ہی بنتی ہے. اور وہ جہاں تک کہ ایک ماں کے مقام کو وہ اتنا وہ اونچا وہ کرتے ہیں کہ ان کو وہ نبوت کی سطح تک وہ لے جاتے ہیں. جس طرح جو نبوت ہے انسان کی ہدایت کے لیے ہے، ماں بھی اپنی شفقت اور مہربانی سے ایک قوم کی ہدایت وہ کر سکتی ہے. نیک اگر بینی عمومت رحمت است، ز آن که او را با نبوت نسبت است. شفقت او شفقت پیغمبر است، سیرت اقوام را صورتگر است. از عمومت پخته تر تعمیر ما، در خط سیمای او تقدیر ما. اور اقبال جو قوم کا سرمایہ ہے وہ دولت میں نہیں جانتے کہ جتنے ایک قوم کے ہاں دولت ہو، ان کے ہاں وہ گنجی نہ ہو پھر وہ دولت مند ہے. وہ کہتے ہیں کہ ماں ایک چمن کی طرح ہے، جین ایک باغ کی طرح ہے جس کے چمن سے گل و لالا اگتے ہیں.
بردمد این لاله‌زار ممکنات، در خیابان ریاض امهات. قوم را سرمایه صاحب نظر، نیست از نقد قماش و سیم و زر. یا ایک جگہ وہ کہتے ہیں حافظ رمز اخوت مادران، قوت قرآن و ملت مادران. دیکھیں یہ عورت کو جب ایک ماں کی حیثیت اختیار کرتی ہے، اقبال بہت اہمیت دیتے ہیں. اور عورت کے لیے جو نمونہ اسوا یا وہی نمونہ پیش کرتے ہیں اقبال، وہ حضرت فاطمه زهرا سلام الله. بتولی باش و پنهان شو از این اسب که در آغوش شو بگیری. وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت مریم تو ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے. اگر حضرت مریم اس وجہ سے اہم ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں، ایک ماں کے طور پر انہوں نے ایسے اعلیٰ شخصیت کو اپنے دامن میں پالا ہے. مگر حضرت زہرا کی اہمیت تین حوالے سے، ایک تو پیغمبر کی بہت آنکھ پتلی تھی، اور دوسرا حضرت علی علیہ السلام کی بیگم تھی، اور تیسرا یہ کہ امام حسین کی ماں تھی. مریم از یک نسبت عیسی عزیز، از سه نسبت حضرت زهرا عزیز. نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین. بانوی آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل گشا شیر خدا. مادر آن مرکز پرگار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق. اسی طرح ایک اور جگہ ایک شعر میں وہ حضرت فاطمه سلام الله کو ایک اچھا نمونہ وہ پیش کرتے ہیں. فطرت تو جذبه ها دارد بلند، چشم هوش از اسوه زهرا مبند. میرے خیال میں آج کے دور میں اگرچہ اقبال کا جو کلام ہے یہ 150 سال سے بھی وہ زیادہ ہے، زیادہ وہ پرانا ہے، مگر اگرچہ پرانا کا لفظ غلط میں نے استعمال کیا، آج کے دور میں بھی ہم اس کے کلام کو پڑھ سکتے ہیں. ہم خاص خواتین کے لیے جو انہوں نے ہدایت کی ہے، جو انہوں نے پیغامات دیے، بہترین وہ ایک ماخذ وہ ہو سکتا ہے.